فرانس کافکا۔ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بستی کے دفاعی انتظامات میں ابتدا سے کچھ کمزوری رہ گئی تھی، جس کے باعث آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں اتنے مشغول رہے ہیں کہ اس طرف توجہ ہی نہ دے پائے، لیکن گزشتہ چند دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس نے ہمیں مضطرب کر دیا ہے۔ میں شہر کے چوک پر جوتے بنانے کا کام کرتا ہوں۔ ایک صبح جو ہی میں نے اپنی دکان کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ چوک سے منسلک ہر سڑک پر سپاہیوں کا پہرا ہے۔ اجنبی شکلوں والے ان سپاہیوں کا ہماری فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شمال کے وحشی نسلوں کا ہراول دستہ ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دور دراز وادیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے دارالحکومت کے چوک تک کیسے آ گئے، جبکہ ہمارا شہر اپنے ملک کی سرحدوں کے بہت اندر واقع ہے۔ بہرحال وحشی یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ہر روز ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی فطرت کے مطابق کھلے آسمان تلے قیام کرتے ہیں۔ سر پر چھتوں کی موجودگی سے انہیں وحشت ہوتی ہے۔ صبح سے شام تک وہ اپنی تلواروں کو چمکانے، نیزوں کی نوکیں تیز کرنے اور شہر سواری کی مشق میں مصروف رہتے ہیں۔ شہر کا خوبصورت اور پرسکون چوک ان کی آمد کے بعد سے استبل نما جگہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ابتدا میں ہم لوگ موقع ملتے ہی چوک صاف کرنے کے لیے اپنی دکانوں سے نکل آتے تھے اور تندہی سے کام کرتے تھے، لیکن اب ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک تو وحشیوں کی تعداد زیادہ ہونے سے گندگی میں اضافہ ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اب وہ کام کے دوران ہمیں کوڑے مارتے ہیں اور بعض اوقات گھوڑوں کی سموں تلے روننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وحشیوں سے گفتگو ناممکن ہے۔ انہیں ہماری زبان کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا اور ان کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے۔ وہ آپس میں پہاڑی کووں کی طرح بات کرتے ہیں۔ ان کی دلخراش آوازوں سے ہماری سماعتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ انہیں ہماری اخلاقیات یا معاشرتی قدروں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ ہمارے تہذیبی اداروں پر کہہ لگاتے ہیں، ہمارے اشاروں کی زبان بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بس ہنستے ہیں، شور مچاتے ہیں اور کووں کی طرح چیختے رہتے ہیں۔ ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جبڑے دکھ جاتے ہیں اور ہم ہاتھ ہلا ہلا کر نڈھال ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اکثر وہ اپنے چہرے بگاڑ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کا منہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں اور نچلا سفید حصہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس موقع پر ان کے منہ سے جاگ بھی نکلتی ہے، لیکن اس حرکت سے وہ کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتے۔ یہ دھمکی بھی نہیں ہوتی، بس اس طرح کرنا ان کی فطرت ہے۔ جو چیز بھی انہیں پسند آئے وہ لے جاتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں طاقت بھی استعمال نہیں کرنی پڑتی۔ وہ اپنی مطلوبہ چیز کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمیں ان کا راستہ چھوڑ کر اپنی رضامندی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ میرے ذخیرے سے بھی انہوں نے کئی چیزیں اٹھا لی ہیں، لیکن جب بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کسائی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں تو میری شکایت دم توڑ دیتی ہے۔ وہ کسائی کا سارا گوشت کھا جاتے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی گوشت خور ہیں۔ اس سے پہلے ہماری بستی میں کبھی کسی نے گوشت کھانے والا گھوڑا نہیں دیکھا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وحشی اور اس کا گھوڑا ایک ہی گوشت کے لوتھڑے کو مختلف سمتوں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسائی تمام وقت اپنی دکان میں بیٹھا کامتا رہتا ہے۔ وحشیوں کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہم چندہ اکٹھا کر کے کسائی کا نقصان کسی حد تک پورا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو کسائی دوسرے دن گوشت نہیں لا سکے گا، اور اگر وحشیوں کو گوشت نہ ملا تو نہ جانے وہ کیا کریں۔ یوں تو وہ گوشت ملنے کے بعد بھی نہ جانے کیا کریں۔ ذبح کرنے کی زحمت سے بچنے کے لیے کسائی ایک دن زندہ بیل لے آیا تھا۔ آئندہ وہ ایسا بھی نہیں کرے گا۔ میں اپنی دکان کے تہہ خانے میں چمڑے کے ٹکڑوں میں منہ چھپا کر لیٹ گیا تھا، مگر اس کے باوجود 1 گھنٹے تک بیل کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھیں۔ وحشیوں نے دائرہ وار کھڑا ہو کر زندہ بیل پر دانت گاڑ دیے تھے اور اسے ہر سم سے ادھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ شام کو میں نے ڈرتے ڈرتے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ بیل کے ڈھانچے کے گرد وحشی یوں بدمست پڑے تھے جیسے جشن کے اختتام پر مینوش شراب کے بڑے برتن کے آس پاس لیٹے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ موقع تھا جب میں نے بادشاہ کو محل کی کھڑکی سے جانگتے دیکھا تھا۔ عام طور پر وہ محل کے اندرونی کمروں تک محدود رہتا تھا، لیکن اس دن وہ بیرونی راہداری کے جروکے سے سر لگا کر جھانک رہا تھا
چوک پر ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ہم سب کے ذہنوں میں یہی سوال گونجتا ہے۔ بادشاہ کے محل کی کشش وحشیوں کو یہاں تک کھینچ لائی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی انہیں واپس دھکیلنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ محل کے آہنی دروازے بند رہتے ہیں۔ وحشیوں کی آمد سے قبل جو شاہی دربان ان دروازوں کے باہر کھڑے پہرا دیتے تھے، اب وہ سلاخوں کے اندر ٹہلتے نظر آتے ہیں۔ ہم کب تک وحشیوں کا عذاب سہیں گے؟ یوں لگتا ہے جیسے بستی کے دفاع کا فریضہ کاریگروں اور ہنرمندوں کو سونپ دیا گیا ہے، مگر ہم یہ فرض انجام دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ کون ہے جسے یہ غلط فہمی ہوئی ہے؟ ہم سب کس کی غلط فہمی سے برباد ہو رہے ہیں؟